بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل اردو سٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والے نئے نوٹیفیکیشن کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول کالے چراغ کا اگلا حصہ۔ ایک ایک لفظ اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے۔ کتنی ہی برائیوں کے راستے پر نکل جائیں، جب اسے خدا یاد کرتا ہے تو اس کے بعد اسے اور کچھ یاد نہیں رہتا۔ پتہ نہیں تجھے کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں تیرے مغز پر یہ دیوانگی کیوں سوار ہو گئی ہے۔ اب تک تو صحیح راستے پر چل رہا تھا، ایک دم راستہ بھٹک گیا۔ آخر کیوں؟ ذرا غور کر کہ کیا کہہ چکا ہوں تجھے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے باولے۔ سنسار میرے حکم پر چلتا ہے، بڑی شکتی ہے میرے پاس۔ میں اگر چاہوں تو تجھے پاگل بنا سکتا ہوں، میں چاہوں تو کتوں کی طرح دم ہلاتا میرے ہر حکم کی تعمیل کرے گا، لیکن جو کام میں تجھ سے لینا چاہتا ہوں وہ شکتی کے اثر میں لے کر نہیں لے سکتا۔ تجھے اپنی پسند سے ہی یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ یاد کر باولے، کیا نہیں دیا میں نے تجھے سنسار میں۔ سمجھ لے، جو کچھ میں نے کیا ہے وہ سب کچھ تیرا ہے، بس یہ کام کر لے۔ کیوں اپنے مستقبل پر لات مار رہا ہے؟ 1 منٹ رک جا، 1 منٹ، اس نے کہا اور اچانک ہی اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے۔ جب اس کا ہاتھ نیچے آیا تو میں نے اس کے ہاتھ میں پیتل کی ایک گڑوی دیکھی جس میں کوئی چیز بھری ہوئی تھی۔ لے، یہ کالی کے چرنوں کا جل ہے، کالی ماتا کا پسینہ ہے، یہ پی لے۔ اسے جب تو یہ پی لے گا تو تیرے من میں کالی ماتا کا پریم ابھر آئے گا اور پھر تو وہی کرے گا جو میں تجھ سے کہہ رہا ہوں۔ اس نے یہ گڑوی آگے بڑھائی تو میں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہا، دیکھو میں تمہاری بڑی عزت کرتا ہوں، بہت کچھ کہا ہے میں نے، تمہارے حکم، ابھی تک تم نے جو غلاظت میرے ماتھے پر لگائی ہے، تو میرا ماتھا اس طرح جل رہا ہے جیسے میرے ماتھے پر کسی نے تیزاب کی لکیر بنا دی ہو، لیکن میں نے برداشت کر لیا اس لیے کہ تم مجھے اپنا چیلا کہہ رہے تھے۔ میں شاید تمہاری اور بھی ساری باتیں مان لیتا، لیکن یہ 2 کام جو تم نے مجھے بتائے ہیں، ان میں سے ایک تو میرے مذہب کی مخالفت ہے۔ میں اپنے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، میں اس کے احکامات کا پیروکار نہیں، لیکن اسے دھوکہ دینا میرے بس کی بات نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے سنسار میں طاقت ملے، دنیا میرے ہاتھ آ جائے، لیکن اس قیمت پر نہیں، یہ قیمت بہت زیادہ ہوگی۔ لو، اسے پی لو، اس کے بعد بات کرنا۔ میں نے کہا نا، میں تمہاری اس کالی قوت پر لعنت بھیجتا ہوں، تھوکتا ہوں اس دولت پر جو مجھ سے میرا ایمان چھینے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں نے اچانک اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گڑوی پر لات ماری۔ پیتل کی چمکدار گڑوی اچھل کر کافی دور جا گری۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے چہرے پر ایک خون خوار کیفیت نمودار ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی پیشانی سے اس کا غلیظ تھوک بھی صاف کر دیا اور اچھل کر پیچھے ہٹ کر میں نے اس سے کہا، دنیا کی ہر چیز دے سکتا ہوں اپنے دین کے علاوہ تجھے، میں اپنے مذہب سے کسی بھی طرح پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کبھی میں اپنے اللہ کو فریب نہیں دے سکتا۔ کیا ہے میرے پاس؟ زندگی ہی گزارنی ہے نا، گزار لوں گا، غریب رہ کر، محنت مزدوری کر کے، سوکھے پتے کھا کر، لیکن وہ نہیں کروں گا جو تو کہہ رہا ہے۔ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے کالی چرن، تو مجھ سے میرا ایمان چھیننا چاہتا ہے؟ لعنت ہے تیری شکل پر، میری ہی غلطی تھی شیطان کے بچے کہ میں دولت کی وجہ سے تیرے فریب میں آ گیا۔ اب مجھے یہ دولت نہیں چاہیے۔ اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں خون اگلنے لگی تھیں۔ پھر اس نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا، بیڑا غرق، تیرا بیڑا غرق، تیرا بیڑا غرق ہو تو نے بہت ہی بری حالت میں آنے والا ہے، بہت ہی بری حالت میں آنے والا ہے۔ واہ رے واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پھر اچانک ہی اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی طاری ہو گئی، جیسے سب کچھ بدل گیا ہو۔ وہ عجیب سی انداز میں میری صورت دیکھ رہا تھا اور اس کے بعد اچانک اس نے دونوں ہاتھ سر سے بلند کیے اور پھر وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ایک لمحے کے اندر میں اس کی صورت سے محروم ہو گیا تھا۔ شمشان گھاٹ اسی طرح تھا، جب سب کچھ اسی طرح تھا، لیکن جس انداز میں وہ غائب ہوا تھا اس سے یہ احساس ہوتا تھا جیسے ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر نازل ہوگا اور میرے لیے مصیبتوں کے پہاڑ کھڑا کر دے گا۔ آخر وہ کالا جادوگر تھا، جو کچھ بھی کرتا کم تھا۔ میں دیکھتا رہا اور سوچتا رہا۔ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، پھر دوسرا گھنٹہ شروع ہو گیا۔ میرے اندر کچھ سوچنے سمجھنے کی قوتیں بیدار ہوئیں۔ میں نے سوچا
کہ اب شاید وہ میرا کچھ نہ بگاڑ سکے، چنانچہ میں نے واپسی کے لیے قدم اٹھا دیے۔ میں ایک عجیب سی وحشت کا شکار تھا۔ بے شک اس بات کا اعتراف کرنے میں مجھے کوئی آڑ نہیں کہ میرے دل میں خوف کے سائے گھر کر چکے تھے، لیکن اندر سے ایک عجب سی خوشی ابھر رہی تھی۔ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن میرے اس عمل سے یقیناً رمضان علی کی روح کو ضرور خوشی ہوئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ مجھے میرے اس ایمان کا صلہ دے گا۔ اتنی ساری دولت ٹھکرا دی تھی میں نے اس قیمت پر، تو خیر میں کبھی کچھ نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن راستے میں آتے ہوئے میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ حمدو سے تو میں کہہ آیا تھا کہ 40 دن کے بعد آؤں گا، وہ بیچارہ اسی انتظار میں ہوگا، لیکن میں اس طرح واپس جا رہا ہوں، کیا سوچے گا وہ میرے بارے میں؟ یہ سوچ کر میں یہ فیصلہ کرنے لگا کہ اب اسے کیا جواب دوں۔ ان ساری باتوں کے بارے میں نے اسے ساری تفصیل بتانی بھی نہیں تھی، اور پھر ساری باتیں بتا کر کیا فائدہ؟ بس رہنے دیا جائے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں واپس سرائے پہنچ گیا۔ حمدو اس وقت کہیں گیا ہوا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں بستر پر لیٹ گیا۔ میرا پورا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت مجھ پر طاری تھی، بار بار بدن پر پسینہ ابھر آتا تھا۔ بہت دیر تک میں اسی کیفیت میں لیٹا رہا۔ سرائے کے مالک کا لڑکا اندر آیا یہ پوچھنے کے لیے کہ مجھے کوئی چیز درکار تو نہیں، تو میں خوف سے اچھل پڑا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو مجھے یوں لگا جیسے کالی چرن میرے سامنے آ گیا ہو۔ اس نے پوچھا، صاحب جی کچھ چاہیے تو نہیں؟ مجھے ٹھنڈا پانی پلاؤ، جتنا ٹھنڈا ممکن ہو سکتا ہے لے کر آؤ۔ ابھی لایا صاحب جی۔ وہ باہر نکل گیا تو میں نے اچانک گھوم کر پچھلے دروازے کی جانب دیکھا، پھر دروازے کو میں نے مضبوطی سے بند کر دیا۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اگر پچھلے دروازے پر کسی نے دستک دی تو میں اسے کبھی نہیں کھولوں گا۔ میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ حمدو کو بھی اس بارے میں منع کر دوں گا، مگر سوال یہ ہوتا تھا کہ کیا میں کالی چرن سے بچ جاؤں گا؟ جو بے عزتی میں نے اس کی ہے اس کا کیا ہوگا؟ یہ تمام باتیں میں سوچتا رہا، اور اس کے بعد نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ پھر اس کے بعد مجھے دنیا کی کچھ خبر نہیں رہی۔ اس وقت رات کے تقریباً 10 یا 10:30 بجے تھے جب اچانک کسی آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی، لہٰذا ماحول کو وہ اچانک ہی کمرے میں روشنی ہوئی تھی۔ ایک دم سے مجھے گزرے ہوئے واقعات کا خیال آ گیا۔ میرے حلق سے ایک دہشت بھری چیخ نکل گئی، لیکن میری چیخ کے ساتھ ایک اور چیخ بھی بلند ہوئی۔ اس کے بعد ہم دونوں چیخنے کا مقابلہ ہو گیا۔ آنے والا حمدو تھا۔ پھر وہی سنبھلا اور اس نے کہا، تم؟ ہاں میں ہی ہوں حمدو، لیکن تم جو شور کیوں مچا رہے ہو؟ ارے یار، کمرے میں یہ سوچ کر داخل ہوا تھا کہ میرے علاوہ یہاں بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ تمہیں دیکھ کر ظاہر ہے یہی حالت ہونی چاہیے تھی۔ تم تو 1.5 مہینے کے لیے باہر گئے تھے، یہ تو 1.5 دن بھی نہیں گزرا۔ بس یار حمدو، بات نہیں بنی دوست۔ ایک بات کہوں تم سے؟ حمدو میرے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ اصل میں تم یقین کرو میں تمہاری بڑی عزت کرنے لگا ہوں، اور ویسے بھی تم نے میری بڑی مدد کی ہے، تمہارے بارے میں تھوڑا بہت کچھ جانتا بھی ہوں۔ مجھ سے کہیں زیادہ سمجھدار آدمی ہو۔ میرے دل میں پہلے بھی اس بات کا شبہ تھا کہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو مجھ سے تم چھپا رہے ہو، اور اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو تمہاری توقع کے خلاف ہے۔ آخر ہم نے بھی تھوڑی بہت دنیا دیکھی ہے۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ مجھے بزرگوں کا ایک قول یاد آ گیا کہ 1 سے 2 بھلے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے حمدو ساری بات سننے کے بعد کوئی ایسا مشورہ دے دے جو کارآمد ہو، اور اب تو اس سے کوئی بات چھپانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا اور اس کی سوالیہ نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے اس سے کہا، حمدو بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ اصل میں تجھ سے تو خیر کوئی بات چھپانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن کالی چرن نے مجھے یہ ہدایت کی تھی کہ میں یہ سب کچھ سب سے چھپاؤں، تو پھر اب کہہ رہا ہوں نا یار، بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ کالی چرن اب ہمارا دشمن بن چکا ہے۔ حمدو بری طرح اچھل پڑا اور خوفزدہ لہجے میں بولا، ارے باپ رے باپ، میں اس منظر کو کبھی نہیں بھولوں گا جب ایک مردہ اپنی ہڈیاں سمیٹ کر چنتا اس چتا سے باہر نکل آیا تھا، اور وہ اس کا غلام تھا۔ کیا ہو گیا پیارے بھائی؟ لگتا ہے سب کچھ چڑی پار ہو گیا۔ ہاں حمدو، ایسا ہی سمجھ لو۔ اصل میں اس نے کچھ ایسی بات کہہ دی تھی جسے پورا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یار پوری بات تو بتاؤ۔ جواب میں میں نے حمدو کو ساری کہانی سنانی شروع کر دی۔ میں نے اسے بتایا کہ کس طرح اس نے مجھے 40 دن کا چلہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے میرا ایمان چھینا چاہا۔ پتہ نہیں کیا کیا غلاظتیں اس نے میرے وجود پر اتار دیں، اپنا تھوک میری پیشانی پر لگایا۔ اس کے بعد اس نے ایک ایسی بھیانک بات کہی جسے سن کر میرا دم ہی نکل گیا۔
میں نے انسانی کھوپڑی کا سفوف اور 11 سالہ مسلمان بچے کی زندگی چھیننے کا واقعہ حمدو کو سنایا تو وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ توبہ توبہ توبہ، اللہ معافی کرے، وہ تو پورا شیطان تھا۔ اچھا کیا تم نے اس شیطان کے بچے کو لعنت بھیج کر دفع کر دیا، مگر اب تو وہ تمہارا دشمن بن گیا ہوگا۔ تم خود سوچ لو، اس نے تمہیں کیا نقصان تو نہیں پہنچایا؟ نہیں، اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا یار، لیکن جس طرح وہ اٹھ کر ہمارے پاس سے گیا، میرا مطلب ہے میرے پاس سے گیا، اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بہت جلد ہمارے خلاف اپنی انتقامی کارروائی شروع کر دے گا۔ بھاگ لے پیارے بھائی، بھاگ لے۔ میں تو اب اس رقم کی طرف سے بھی خوفزدہ ہو گیا ہوں جو بینک میں جمع ہے۔ بھلا اس جیسے آدمی کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ رقم وہاں سے نکال لے اور ہمیں کوڑی کوڑی کا محتاج کر دے۔ پکی بات ہے پیارے بھائی، ابے مارے گئے بھائی، میاں مان لو میری بات، مال نکالو اور بھاگ لو۔ بڑا زبردست پنگا لیا ہے تم نے۔ یار تو خود بتا میں کیا کرتا، ابا کی روح کو کیا جواب دیتا، اور پھر کسی معصوم بچے کی زندگی لینے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تبھی تو کہہ رہا ہوں پیارے بھائی کہ بھاگ لو پتلی گلی سے۔ اب تو جو کچھ ہوگا صبح کو ہی ہوگا، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ صبح کو وہ رقم نکال لو اور اس کے بعد یہاں سے نکل چلو۔ بہرحال رات کو نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے رہے اور بہت سے منصوبے بنائے تھے ہم نے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ کالی چر نے جو اچھی خاصی رقم مجھے دی ہے، اب بھلا اسے ہمارے لیے کیوں چھوڑے گا؟ لیکن پیسے بینک میں جمع تھے، دیکھو کیا ہوتا ہے، اور بعض اوقات دل میں وہ تمام پیشگوئیاں پہلے ہی آ جاتی ہیں جو ہونے والی ہوتی ہیں۔ دوسرے دن ہم بینک پہنچے، بیلنس نکلوانے کے لیے چٹ لکھ کر دی تو چٹ کی چیکنگ کرنے والے میرے دستخط دیکھ کر دوسرے رجسٹر سے دستخط ملائے، پھر بولا اکاؤنٹ آپ کا ہے جناب۔ ہاں، میں نے دھڑکتے دل سے کہا، مگر یہ دستخط تو آپ کے نہیں۔ کیا؟ جی ہاں۔ کیا بات کر رہے ہو تم؟ یہ لو میں چیک لکھ کر دیتا ہوں، یہ رقم مجھے دے دو۔ میں نے چیک بک سے چیک پھاڑا اور رقم لکھ کر اس کے حوالے کر دی۔ اندازہ تو تھا کہ کتنی بڑی رقم ہے، بس تھوڑے سے پیسے اکاؤنٹ میں چھوڑے تھے، لیکن چیک بھی واپس آ گیا۔ نہیں جناب، یہ دستخط آپ کے ہے ہی نہیں۔ پھر بڑی بک کی تھی میں نے، البتہ وہ مینیجر جس نے میرا اکاؤنٹ کھولا مجھے پہچان گیا تھا۔ اس نے کہا، آپ اپنے دستخط کیوں بھول گئے ہیں؟ میں آپ کو پہچانتا ہوں، لیکن یہ دستخط آپ کے نہیں۔ جناب عالی، یہی دستخط ہے میرے۔ میں آپ کا پرانا چیک نکلواتا ہوں، آپ خود چیک کر لیجئے۔ در حقیقت پرانے چیک پر جو دستخط تھے وہ میرے نہیں تھے۔ مینیجر نے مجھے اپنے سامنے بٹھا کر مجھ سے بے شمار دستخط کرائے، لیکن میں وہ دستخط نہ کر سکا جو چیک پر تھے۔ مینیجر نے کہا، جناب آپ خود ذرا اپنا جائزہ لیجئے، دیکھیے اصل میں یہاں تو سارا کام ہی یہی ہے۔ بہرحال آپ دیکھ لیجئے اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ذاتی طور پر چلے میں نے یہ کہہ بھی دیا کہ یہ رقم آپ ہی نے جمع کرائی تھی، لیکن دستخطوں کے معاملے میں کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں؟ بالکل نہیں مل رہے، کوئی اور صورتحال نہیں۔ لیکن میری گارنٹی نے تو آپ نے دی تھی، سب کچھ مانتا ہوں۔ آپ ایسا کریں، اپنے حواس جمع کریں، کاغذ قلم لیں اور وہی دستخط کرنے کی کوشش کریں۔ میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کو آپ کے دستخطوں کی فوٹو اسٹیٹ کروا کر دے دوں۔ یہ میں ذاتی طور پر کروں گا آپ کی مدد کے لیے، لیکن اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ بہت دیر تک یہ جھگڑا جاری رہا۔ اس کے بعد حمدو نے مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ میں باہر آ گیا اور اس نے کہا، میں اب بھی کہوں گا جو رقم اپنے پاس ہے اسی سے کام چلاؤ بھیا، ورنہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ مگر حمدو کیا کیا جائے؟ فوراً اس شہر سے نکل لو۔ احمد پور ہمارے لیے ابھی ایک انتہائی خطرناک جگہ ہے۔ میں نے بھی حمدو سے اتفاق کیا تھا، چنانچہ ہم دونوں پھرتی سے ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے، جہاں ہم نے ایک اور شہر کے ٹکٹ خریدے۔ حمدو نے اس سلسلے میں آگے بڑھ کر کارروائی کی تھی۔ یہ خریداری کرنے کے بعد ہم نے اور تھوڑا سا سامان لیا۔ شکر تھا کہ ہماری جیبوں میں پیسے موجود تھے جو ہم نے ضرورت پڑنے کے لیے بینک سے نکال لیے تھے۔ آخر کار ہم ٹرین پر جا بیٹھے۔ ہمارے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ حمدو کی کیفیت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ خیر دولت تو آنی جانی چیز ہے، لیکن یہ ہوا بڑا عجیب واقعہ۔ البتہ دل ہی دل میں ایک ہلکے سے سکون کا احساس بھی تھا۔ ساری باتیں اپنی جگہ، کام وہ کیا جا سکتا ہے جو ممکن ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ شیطان میرے ذریعے اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دینا چاہتا تھا، یعنی یہ کہ میں مسجد میں جا کر نماز پڑھوں اور ایک دیندار اور عبادت گزار انسان نظر آتا، لیکن در پردہ وہاں بیٹھ کر گندگی کرتا۔ زندگی تو آنی جانی چیز ہے، ہوتی ہی کتنے دن کے لیے ہے، لیکن یہ سب کچھ میرے بس سے باہر تھا۔
یہاں دل نہیں مانتا تھا اور کسی بچے کو ذبح کرنا توبہ توبہ توبہ۔ اپنی گردن پر چھری پھیرنا آسان ہے، کسی معصوم بچے کی گردن پر چھری پھیرنے کے خیال سے میرا دل لرزنے لگتا۔ حمدو بھی پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ ٹرین کا سفر جاری رہا۔ شام ڈھل گئی، سورج ڈوب گیا، دوڑتے ہوئے درختوں پر دھند چھانے لگی اور پھر باہر ماحول تاریکی میں گم ہو گیا۔ اب باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کبھی کوئی چھوٹا سا اسٹیشن آتا تو ٹرین کی رفتار سست ہو جاتی، پھر کچھ روشنیاں جگمگاتی اور پھر وہی تاریکی۔ اب تک کوئی ایسا بڑا دشمن نہیں آیا تھا جہاں ٹرین رکتی۔ ویسے یہ ٹرین بھی نان اسٹاپ تھی، ہم لوگوں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں جہاں ٹرین رکتی۔ ویسے یہ ٹرین بھی نان اسٹاپ تھی، ہم لوگوں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا، فکر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بہرحال رات کو تقریباً 10:30 بجے ٹرین ایک بڑے اسٹیشن پر رکی اور اس دوران ٹرین میں کھانے والے چکر لگاتے رہے، لیکن ان کا کھانا ہمیں پسند نہیں آیا۔ اس بڑے اسٹیشن سے کھانا خریدا گیا، حمدو ہی نیچے اتر کر لے آیا تھا۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا۔ ٹرین کے کچھ مسافر برتھیں کھول کر آرام کرنے لیٹ گئے۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو ہمارے بدن پر بھی کہولت سوار ہونے لگی۔ مستقبل کا کوئی منصوبہ ذہن میں نہیں تھا، بس یہ سوچا تھا کہ زندگی جو بھی رخ اختیار کرے گی، اب تو بہرحال تجربہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ہم بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ 1-2 گھنٹے رات کا 1 بجا تھا۔ اس وقت حمدو نے مجھے پکارا تو میں نے آنکھ کھول کر اسے دیکھا۔ نہیں سوئے نا تم بھی؟ ہاں حمدو، نیند نہیں آ رہی۔ بھلا نیند کا کیا سوال، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دل سے خوف نکال دو۔ کوئی مسئلہ نہیں، اب میں خوفزدہ نہیں۔ کوئی 2 بج رہے تھے اس وقت جب ٹرین کی رفتار ہلکی ہوئی اور پھر وہ رک گئی۔ حمدو مجھ سے بولا، باہر سے چائے لے کر آتا ہوں۔ لے آؤ، میں نے نیم غنودہ لہجے میں کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ حمدو نیچے اتر گیا، لیکن پھر میری آنکھ لگ گئی۔ حمدو پتہ نہیں چائے لایا تھا کہ نہیں، لیکن اس کے بعد سویا تو اس وقت جاگا جب صبح کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ حمدو کو تلاش کیا، لیکن وہ اپنی جگہ موجود نہیں تھا، شاید باتھ روم گیا ہو۔ 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ٹرین میں اب سب مسافر جاگ چکے تھے، لیکن حمدو واپس نہیں آیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اترا اور اس سے میں پہنچ گیا جہاں باتھ روم تھے۔ حمدو کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ رات یاد آئی، چائے لینے کے لیے کہا تھا اس نے۔ ارے باپ رے باپ، کہیں اس اسٹیشن پر ہی تو نہیں رہ گیا؟ میرے اوسان قطع ہو گئے۔ مجھے تو ویسے ہی ان ساری باتوں کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ حمدو کے بل پر سب کچھ کر رہا تھا ابھی تک، حالانکہ تھوڑے دن احمد پور میں گزر گئے تھے۔ ہوٹل اور اس کے بعد سرائے کا تجربہ ہو گیا تھا، لیکن زیادہ نہیں۔ اگر حمدو مجھ سے بچھڑ گیا ہے تو اب کیا ہوگا؟ اگر لوگ اسٹیشنوں پر رہ جاتے ہیں تو پھر آگے کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے جیب کو ٹٹول کر دیکھا۔ خوش قسمتی سے ٹکٹ میرے پاس ہی موجود تھے۔ یہاں تو ذرا اطمینان ہو گیا، لیکن آگے کے معاملات اتنے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ پتہ نہیں بیچارہ حمدو مجھے تلاش کر بھی پائے گا یا نہیں۔ جس نئے شہر میں ہم دونوں جا رہے تھے وہاں کے بارے میں نہ مجھے معلومات حاصل تھیں نہ حمدو کو۔ بس چل پڑے تھے اللہ کا نام لے کر۔ دل میں خوف تھا۔ حمدو ایک بہت اچھا ساتھی تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ ٹرین سفر کرتی رہی اور میرے دل میں لاکھوں وسوسے جنم لیتے رہے۔ جب بھی ٹرین کسی اسٹیشن پر رکتی میں یہ سوچتا کہ شاید حمدو آ جائے۔ کاش اس نے جلدی سے ٹرین پکڑ لی اور کسی اور ڈبے میں چڑھ گیا ہو۔ اب ٹرین رکی ہے تو وہ اپنے ڈبے میں آ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ ٹرین کا سفر ختم ہو گیا، حمدو نہیں آیا تھا۔ میرا اور اس کا ساتھ چھوٹ گیا تھا اور مجھے اس کا جس قدر رنج ہوتا کم تھا، لیکن پھر بھی میں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ بہت بڑا ریلوے اسٹیشن تھا اور یہیں پر آ کر اس ٹرین کا سفر ختم ہو جاتا تھا۔ میں ریلوے اسٹیشن پر اترا۔ میرے پاس 2 ٹکٹ تھے۔ میں نے دونوں کو انتہائی سنبھال کر رکھا اور ریلوے اسٹیشن کا جائزہ لینے لگا۔ اس عظیم الشان ریلوے اسٹیشن پر دن رات رش رہتا تھا۔ ہماری ٹرین یہاں رکی تھی، تھوڑی دیر کے بعد وہ آگے بڑھ گئی، پھر ایک دوسری ٹرین آ کر رک گئی۔ بڑی بڑی بینچیں پڑی ہوئی تھیں، بہت سے ایسے ریل کے ڈبے تھے جو خالی تھے۔ میں نے دل میں مکمل فیصلہ کر لیا کہ میں حمدو کا یہیں انتظار کروں گا۔ اسے یہ بات تو معلوم ہے کہ ہم نے کہاں تک کا سفر کرنا ہے۔ دوسری کسی ریل میں بیٹھ کر وہ یہیں پہنچے گا اور اسی جگہ اترے گا جہاں میں اترا ہوں۔ چنانچہ میرا یہاں انتظار کرنا بڑا ضروری ہے۔ پھر میں نے وہیں رات کر دی۔ کھانے پینے کی بے شمار چیزیں یہاں موجود تھیں، لیکن جو پیسے پاس تھے انہی پر گزارا کرنا تھا۔ تھوڑا بہت کھا پی لیا، بس پیٹ کا دوزخ بھرنے کا سوال تھا۔ میری آنکھیں ہر آنے والی ٹرین پر جمی ہوئی تھیں اور دل حسرتوں کا شکار تھا کہ کاش حمدو آ جائے۔ آدھی رات سے زیادہ یہیں گزر گئی۔ اب ریلوے اسٹیشن خالی ہو گیا تھا، بس وہ لوگ یہاں موجود تھے جو یہاں کے ملازم تھے، اور پھر بیچارے پیٹ کے دکھ کا شکار جن کے لیے نہ دن نہ رات۔ خوانچے والے، پھل فروشی، بھاجی ترکاری بیچنے والے یہاں موجود تھے۔ آدھی رات کے بعد میں اس بینچ پر لیٹ کر سو گیا۔
جو ذرا تھوڑے سے فاصلے پر پڑی تھی۔ سامنے ہی ایک جگہ ویٹنگ روم تھا جہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے کسی نے نہیں ٹوکا، پھر ساری رات سوتا رہا۔ صبح کو اٹھ کر نلکے سے منہ ہاتھ دھویا، ایک پیالی چائے اور ایک بند خرید کر ناشتہ کیا۔ پیسے بڑی احتیاط سے چھپا لیے تھے کہ کہیں یہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائیں۔ جس زندگی میں آ گیا تھا وہ بڑی بے کسی کی زندگی تھی۔ حمدو کے لیے دن رات آنکھیں تڑپ رہی تھیں۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، رات گزری، پھر تیسرے دن دوپہر کو میں اسی بینچ پر دراز بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عمر رسیدہ شخص میرے پاس آ گیا۔ بیٹا معاف کرنا، کلی کا کام کرتا ہوں یہاں، تمہیں 3 دن سے یہاں دیکھ رہا ہوں، کوئی ٹھکانہ نہیں کیا؟ بے گھر ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے ہمدردی کے 2 بول کہے تو دل بھر آیا۔ بزرگ نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، اس عمر کے لوگ روتے نہیں، رلاتے ہیں۔ اپنی آنکھوں میں پانی نہیں، آگ پیدا کرو۔ بات کیا ہے مجھے بتاؤ۔ کچھ نہیں ہے بابا جی، بس یوں سمجھ لیجیے تقدیر حالات کا مارا ہوا ہوں۔ دنیا میں کوئی نہیں، ایک دوست یا بھائی جو کچھ بھی کہہ لیجیے، راستے میں بچھڑ گیا۔ یہاں آ رہے تھے ہم دونوں، وہ راستے میں ٹرین سے اتر گیا۔ یہ دیکھیے میرے پاس یہاں تک کے 2 ٹکٹ اب بھی موجود ہیں۔ اسی کا انتظار کر رہا تھا کہ ممکن ہے کسی اور ٹرین سے آ جائے، لیکن نہیں آیا۔ واپسی کے لیے پیسے نہیں ہیں کیا؟ نہیں، یہ بات نہیں، واپس کہاں جانا ہے ہمیں، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ہم دونوں دوست اس بھری کائنات میں تنہا ہیں۔ ارے خیر تو بیٹا، کب تک انتظار کرو گے؟ 3 دن تو ہو گئے۔ ہر 2 یا 3 گھنٹے کے بعد جہاں ٹرین آتی ہے، اسے آنا ہوتا تو اب تک آ جاتا۔ اور انتظار کروں گا بابا صاحب، دل نہیں بھرا اس کے انتظار سے۔ ٹھیک ہے، حلیہ خراب ہو رہا ہے، نہا دھو لو، حلیہ تو بدل لو۔ نہیں بابا جی، ٹھیک ہے، میری بات مانو، تم مجبور کر رہے ہو اس بات پر، ورنہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر وہ جو ریلوے کالونی کی جھونپڑیاں نظر آ رہی ہیں، انہی میں میری جھونپڑی ہے۔ بیوی اور بیوہ بیٹی کے ساتھ رہتا ہوں۔ بیٹا کوئی ہے نہیں، تم چاہو تو میرے ساتھ آ جاؤ، اور اگر حمدو جہاں آ گیا تو کیا کہہ سکتا ہوں۔ خیر تم یہاں انتظار کر لو، کسی کی نظر نہیں پڑی تم پر، ورنہ تمہیں مشکوک قرار دے دیا جاتا۔ میں نے بھی کسی کو تمہاری طرف متوجہ نہیں کیا، حالانکہ میں 3 دن سے مسلسل تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی تھی۔ بوڑھا کلی بہت ہی نفیس آدمی تھا، 19 احمد نام تھا اس کا۔ 3 دن تک وہ میرے لیے کھانا لاتا رہا، ہر طرح سے میری دل جوئی کرتا رہا۔ اب 6 دن گزر چکے تھے، اور واقعی اب میری سوچ کا انداز بدلتا جا رہا تھا۔ حمدو ضرور کسی حادثے کا شکار ہو گیا، یا پھر مجھ سے بچھڑنے کے بعد وہ میری تلاش میں ناکام رہا، اور آخرکار اس نے مجھ پر لعنت بھیج دی۔ ٹھیک ہی تو تھا، بلا وجہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کا انتظار کرتے رہتے۔ کبھی مل گیا تو ٹھیک، ورنہ وہ بھی زندہ رہے گا اور میں بھی زندہ رہوں گا۔ لیکن کیا یہ زندگی ہے؟ کیا اس طرح زندہ رہنا چاہیے؟ کالی چرن کا خوف ان 6 دنوں میں دل سے بالکل نکل چکا تھا۔ وہ میری گالیاں کھا کر خاموشی سے چلا گیا تھا۔ کچھ کرنا ہوتا تو اب تک کر ڈالتا، اب مجھے اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ پھر میں نے بوڑھے 19 احمد کی بات مان لی، اور وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کی بیوہ بیٹی کی عمر 27-28 سال کے قریب ہوگی، ایک مظلوم سی شکل والی نوجوان عورت تھی۔ اس کی ماں یعنی 19 احمد کی بیوی بہت ہی مشفق عورت تھی۔ دونوں نے میرے استقبال ایسے کیا جیسے میں ان کے گھر ہی کا ایک فرد ہوں۔ 19 نے کہا، بتاؤ تو صحیح ذرا یہ کون ہے؟ میں بتاؤں ابا؟ لڑکی نے کہا، ہاں بتاؤ، ان کا نام شعبان علی ہے اور ان کا دوست حمدو کھو گیا ہے۔ واہ، یہ بڑی اچھی بات ہے، آپ کا نام تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا بہن۔ میرا نام رافعہ ہے، اور بیٹا مجھے تم چچی جان کہو گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ 19 تمہارے بارے میں سب کچھ بتا چکے ہیں۔ رافعہ بہت دن سے پیچھے پڑی تھی کہ شعبان بھیا کو یہاں لے آئیں، ہمارا بھی کوئی ہو جائے گا۔ بیٹا تم یہاں رہو، آرام سے رہو، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں نے شرمندگی سے گردن جھکا دی اور آہستہ سے کہا، اماں جی انکار نہیں کروں گا، لیکن زیادہ عرصے بوجھ نہیں بنوں گا آپ پر۔ یہ سہارا تو میرے لیے بڑا قیمتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں کہوں گا، بس اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ نہیں بھیا، ایسی کوئی بات نہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے، یہ بات تمہاری ہمیں پسند نہیں آئی جو تم کہہ رہے ہو، یعنی یہ کہ ہمارے سر پر زیادہ عرصے بوجھ نہیں رہو گے۔ جب تمہارا اور کوئی نہیں تو ہمیں اپنا کیوں نہیں سمجھ لیتے؟ رافعہ نے کہا۔ بہن بھائی بوڑھے بزرگ پر بوجھ نہیں بنتے، میں تو صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ میں بالکل یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ میرے محترم بزرگ کو کلی کا کام کرتے ہوئے کتنی تکلیف ہوتی ہے، بس یوں سمجھ لیجئے کہ میں اس تکلیف کو رفع کرنے کی کوشش کروں گا۔
بہرحال یہاں میرا ٹھکانہ بنا دیا گیا۔ کئی دن تک ہمدو کی دل میں تڑپ رہی، لیکن بابا صاحب، جنہیں اب میں بابا صاحب ہی کہتا تھا، اور اس کی بیوی کو اماں جی، رافعہ کو میں بہن کہتا تھا، بہت ہی اچھے انسان تھے اور ہر طرح سے میرے حامی اور مددگار۔ میں نے انہیں اپنے بارے میں مختصر سی باتیں بتا دی تھیں، لیکن انتہائی دور دور کی باتیں، حقیقتوں سے کی بھنک بھی نہیں لگنے دی تھی میں نے انہیں۔ لیکن میری سوچوں میں بڑی گہرائی پیدا ہو گئی تھی۔ میں یہ سوچنے لگا تھا کہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں، کیا وہ واقعی زندگی ہے؟ میں تو ہمیشہ ہی کا بھٹکا ہوا آدمی ہوں۔ اپنی بستی علی جا میں میں ایک ناکارہ نوجوان تھا، باپ کی ڈیوری پر پڑا رہتا تھا، انہی کے ٹکڑوں پر پلتا تھا۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا تو میری حیثیت 2 کوڑی کی ہو گئی۔ اس وقت سے آج تک بھٹکتا پھر رہا ہوں۔ کون سا صحیح کام کیا ہے میں نے؟ ہمیشہ ہی غلط ملت کاموں میں الجھا رہا ہوں۔ اگر کوئی ڈھنگ کی نوکری کی ہوتی تو آج زندگی کا رخ ہی بدلا ہوا ہوتا۔ ہمیشہ آسانیوں کی تلاش میں بھٹکتا رہا ہوں۔ ہمیشہ یہ سوچتا رہا ہوں کہ کہاں سے مجھے کیا مل سکتا ہے۔ اگر محنت مزدوری کر کے قوت بازو سے کچھ کمانے کی کوشش کرتا تو آج صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔ واقعی اب اس زندگی کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ سب کچھ اچھی بات نہیں، بہت برا ہے، یہ سب کچھ بہت برا ہے۔ دن رات انہی سوچوں میں ڈوبا رہتا اور وقت گزر رہا تھا۔ یہ تو انتہائی غیرت اور شرم کی بات تھی کہ بیچارے بابا صاحب سر پر بوجھ ڈھوتے ہیں اور میں خاموشی سے بیٹھ کر کھاتا ہوں۔ اس دوران رافعہ اور اماں جی اس قدر پیار سے پیش آ رہے تھے میرے ساتھ کہ کبھی کبھی میرا دل ان کے لیے دکھنے لگتا تھا۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ملازمت کرنی چاہیے۔ ریلوے اسٹیشن زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ میں چاہتا تو محنت مزدوری کر کے پیسے کما سکتا تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ مجھے کوئی ڈھنگ کی ملازمت کرنی چاہیے۔ آخر کار میں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں ملازمت کروں گا۔ بابا صاحب ہنس کر بولے، دیکھو بیٹا، اگر یہ سوچ رہے ہو کہ تمہارا کھانا پینا ہمیں برا لگے گا تو بھول جاؤ ان باتوں کو۔ اللہ سب کا رازق ہوتا ہے، وہی سب کو کھلاتا ہے، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا۔ ہاں، اگر اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہو تو دوسری بات ہے۔ نہیں بابا صاحب، میں کوئی نہ کوئی ملازمت ضرور کروں گا، دیکھتا ہوں مجھے کیا ملازمت ملتی ہے۔ اس کے بعد ریلوے اسٹیشن کے بک سٹال پر پہنچ جاتا تھا، اخبار میں ملازمت کے لیے اشتہار تلاش کرتا تھا اور پھر کئی جگہ میں نے درخواستیں ہاتھ سے لکھ کر بھیجی تھیں۔ اس کے علاوہ اب میں شہر میں بھی نکل جاتا تھا اور نوکری کی تلاش میں مارا پھرتا تھا۔ بہرحال میں نے ان لوگوں کے ساتھ خاصے دن گزار دیے۔ پھر ایک دن ایک اشتہار کے جواب میں نے جو درخواست بھیجی تھی، مجھے ان کا جواب ملا اور بڑا عجیب جواب ملا۔ میں نے اپنی تفصیلات لکھی تھیں، لیکن انٹرویو کرنے کے بجائے وہاں سے لکھا گیا تھا کہ مجھے اس ملازمت کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے اور میں فوراً اس ملازمت کے لیے ایم ڈی سے ملوں۔ یہ ایم ڈی کیا چیز تھا، اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ بظاہر تو اب تک کی جو معلومات کی تھیں اس سے ایم ڈی کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ بہرحال جو مجھے لفافے پر پتہ لکھا ہوا تھا، میں اس پتے کے بارے میں بابا صاحب سے معلومات حاصل کیں اور پھر دوسرے دن صبح کو میری ساری معلومات حاصل کرنے کے لیے تیار ہو کر میں چل پڑا۔ اس دن میں نے اپنا حلیہ بھی بہت اچھا بنا لیا تھا اور اس کے بعد میں چل پڑا۔ اماں جی، رافعہ بہن اور بابا صاحب نے مجھے بڑی دعائیں دیں۔ بہرحال میں اس علاقے میں پہنچ گیا جو نیکلس روڈ کہلاتا تھا اور شہر کے بالکل آخری سرے پر تھا۔ اس کے بعد صنعتی علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ نیکلس روڈ ویسے بھی رہائشی علاقہ نہیں تھا کبھی کسی زمانے میں، بلکہ انگریزوں کے زمانے میں یہاں بہت پرانی آبادی تھی۔ خاص قسم کے انگریزی سٹائل کے بنگلے نظر میں آ جاتے تھے جو اب بھوت گھر بنے ہوئے تھے، لیکن بہرحال مجھے یہاں سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ چنانچہ میں ان بھوت گھروں کے درمیان گردش کرنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں کسی انسان کا وجود نہ ہو۔ ایک عجیب سی ویرانی چاروں طرف چھائی ہوئی تھی۔ حیرانی کی بات تھی کہ مجھے اس جگہ کا پتہ دیا گیا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ کہیں کسی نے کوئی مذاق نہ کیا ہو، لیکن مذاق کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ خدا کر کے ایک آدمی نما چیز نظر آئی، بالکل اسے آدمی نہیں بلکہ آدمی نما ہی کہا جا سکتا تھا۔ لگتا تھا انگریز بھاگتے ہوئے اسے چھوڑ گئے ہیں۔ شکار پر پہنی جانے والی وردی پہنے ہوئے تھا، سر پر بھی لمبی سی ٹوپی تھی اور عجیب و غریب شے نظر آ رہی تھی۔ عمر بھی اچھی خاصی تھی۔ میں اس کی جانب بڑھ گیا اور وہ اس طرح چونک کر آنکھیں پھاڑنے لگا جیسے الو کو روشنی میں چھوڑ دیا گیا ہو۔ میں نے غور سے اسے دیکھا اور اس کا منہ بن گیا۔ اس نے عجیب سی احمقانہ انداز میں گردن ہلائی جیسے مجھ سے پوچھ رہا ہو کیا بات ہے؟ جناب عالی، یہاں بنگلہ نمبر 7 کہاں ہے؟ جہاں اسے ہونا چاہیے، اس نے میری توقع کے مطابق ہی جواب دیا۔ یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسے کہاں ہونا چاہیے؟ عجیب احمق آدمی ہو، وہ جہاں اسے ہونا چاہیے وہیں ہوگا، جاؤ میرا دماغ نہ کھاؤ۔ وہ رخ بدل کر پلٹا تو میں جلدی سے اس کے سامنے آ گیا۔ آپ کی کھوپڑی میں دماغ ہے؟
جسے میں کھانے کی کوشش کروں؟ اس نے خوفزدہ انداز میں دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے اور سہمے ہوئے لہجے میں بولا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ مجھے ڈرانا چاہتے ہو؟ ڈرتے ہو؟ میں نے پھر اسی انداز میں سوال کیا۔ دیکھو مجھے جانے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ پیارے بھائی، بنگلہ نمبر 7 کے بارے میں بتاؤ۔ ارے میں کیا بتاؤں؟ کیا کہا تم نے؟ بنگلہ نمبر 7؟ لو بیوقوف آدمی، یہی تو ہے تمہارے پیچھے۔ یار مجھے تو کوئی پاگل معلوم ہوتے ہو۔ نہیں خیر، میں تو پاگل نہیں ہوں، لیکن تمہیں ضرور ٹھیک کر دوں گا۔ بے جاؤ جاؤ، دماغ خراب مت کرو میرا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، جسے بنگلے کی جانب اس نے اشارہ کیا تھا اس پر ایک ٹوٹا پھوٹا سا نمبر کئی حصوں میں لکھا ہوا تھا، لیکن وہ نمبر 7 ہی تھا۔ بہرحال میں وہاں سے آگے بڑھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس بنگلے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ کال بیل بٹن کی جگہ ایک سوراخ تھا جس میں بجلی کے 2 تار باہر نکلے ہوئے تھے، چنانچہ کال بیل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل سے گیٹ پر زور زور سے دستک دی۔ گیٹ پر چڑھی ہوئی مٹی کی تہ نیچے کھسکتی ہوئی نظر آئی۔ بنگلے کے مکینوں کے بارے میں اندازہ لگانے لگا کہ صاف ستھرے لوگ نہیں ہیں۔ بنگلے کی ظاہری حالت بھی یہی بتا رہی تھی کہ برسوں سے اس کی کوئی مرمت نہیں کروائی گئی۔ عمارت بالکل بوسیدہ تھی، رنگ و روغن کے بغیر۔ ایسی جگہ کیا کسی ملازم کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ اگر وہ لوگ اسی قدر غریب ہیں تو ملازم رکھنا کیا ضروری ہے؟ انہیں ملازم کی کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ میں نے زور سے دستک دینے کے لیے قریب پڑا ہوا ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھایا اور اسے دروازے پر مار کر پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ دروازے سے گرد اڑی تھی، لیکن پھر اس کا نتیجہ برآمد ہو گیا۔ قدموں کی چاپ سنائی دی اور آخر گیٹ کے ذیلی کھڑکی جو زنگ آلود تھی تیز چروچوں کی آواز کے ساتھ کھل گئی۔ سب سے پہلے چہرہ جو مجھے نظر آیا وہی طبیعت خوش کرنے کے لیے کافی تھا۔ کوئی 1 فٹ لمبا چہرہ، پھٹی پھٹی آنکھیں جن کی سفیدی آنکھوں کے حلقوں سے باہر ڈھلک رہی تھی، ٹیڑھی ناک، چوڑی بدنما ٹھوڑی جس پر داڑھی کے بال کانٹوں کی طرح اگے ہوئے تھے، میلے غلیظ دانت جو بڑے ہونے کی وجہ سے ہونٹوں سے باہر جھانک رہے تھے۔ غرض ایک خوفناک، ایک مکروہ شخصیت کا جو تصور ذہن میں آ سکتا تھا وہ اس شخص کے چہرے پر نمودار تھا۔ پھر اس کی پھٹی ڈھول جیسی بے سری آواز نکلی، کیا بات ہے؟ وہ جناب، اصل میں تم کیا ہے تمہاری اصل؟ اس نے سوال کیا اور میں نے غصیری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس لنکا میں سبھی 52 گز کے ہیں۔ پھر میں نے کہا، میں ایم ڈی صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ انہوں نے مجھے طلب کیا ہے۔ یہ دیکھو میری درخواست کا جواب۔ میں نے جیب سے کاغذ نکال کر اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے کاغذ پر ایک نگاہ ڈالی، پھر پیچھے ہٹ کر بولا، مرو۔ میں حیران تھا، بہر زندگی میں بہت سے تجربات ابھی نامکمل تھے۔ اس کی بد دماغی کی طرف توجہ دینے کے لیے فرصت ہی کہاں تھی۔ میں آگے بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، سیدھے چلے جاؤ، ایم ڈی صاحب راہداری کے آخری کمرے میں ہوں گے۔ شکریہ جناب، میں نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ تمام کے تمام کمرے بوسیدہ تھے۔ جس کمرے کے بارے میں اس نے بتایا تھا وہی کمرہ سب کچھ مناسب نظر آ رہا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر میں رکا۔ میں نے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر کہا، میں اندر آنا چاہتا ہوں جناب۔ آئیے۔ اندر سے ایک نرم آواز ابھری۔ اس آواز کی نرمی اور شرافت محسوس کر کے دل بھر گیا اور میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ اندر کا ماحول باہر کے ماحول سے بالکل مختلف تھا۔ کمرہ نہایت صاف ستھرا اور کشادہ تھا۔ فرش پر نرم اور قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ دیواروں پر پرانے طرز کی تصویریں آویزاں تھیں۔ ابنوس کے فرنیچر سے پورا کمرہ سجا ہوا تھا۔ ایک طرف چند آرام دہ کرسیاں پڑی تھیں، انہی میں سے ایک کرسی پر ایک بھاری بھرکم شخص بیٹھا ہوا تھا۔ بہت ہی اعلیٰ قسم کی کڑھائی والا شلوار سوٹ، ناک پر ایک عمدہ سی اینک رکھی ہوئی تھی۔ سر کے بال درمیان سے صاف تھے۔ برابر میں ایک خوبصورت سی میز پر ایک کھلی کتاب اوندھی کر کے رکھی گئی تھی۔ کمرے میں چونکہ نیم تاریکی تھی، اس لیے اس شخص کے سرہانے ایک میز پر اونچے شیڈ کا پرانے طرز کا لیمپ بھی رکھا ہوا تھا، جس کی روشنی نے کمرے کے ماحول کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ اس شخص نے گہری نگاہوں سے میرے چہرے کا اور پھر بدن کا جائزہ لیا، پھر گہری سانس لے کر بولا، تو آپ شعبان علی ہیں؟ جی۔ میں تھوڑا سا حیران ہوا تھا کہ اس شخص نے مجھے کیسے پہچان لیا۔ ہو سکتا ہے یہ درخواست کے جواب میں میرا انتظار کر رہا ہو۔ تشریف رکھیے۔ میں نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے شکریہ ادا کر کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ پڑھے لکھے ہیں آپ؟ جی، بہت معمولی سا۔ شادی شدہ ہیں؟ جی نہیں۔ کون کون ہے آپ کے ساتھ؟ جی کوئی نہیں، میں نے جواب دیا۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ خیر بات یہ ہے شعبان علی صاحب کہ آپ کو یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹے سے قصبے میں ملازمت کے لیے جانا ہوگا۔ میرے عزیز وہیں رہتے ہیں۔ میں آپ کو صحیح پتہ بتا دیتا ہوں۔ یہاں سے آپ کو بذریعہ ٹرین تھوڑے فاصلے پر واقع ایک علاقے نعیم پور میں جانا ہوگا۔ نعیم پور میں آپ کو پنڈت گووند داس کی دشالہ
پوچھیں گے اور دھرمشالہ کے پاس تھوڑے فاصلے پر ایک پرانی حویلی آئے گی جو میرے عزیز داؤد شیخ کی ہے، کیا سمجھے؟ جی، میں نے جواب دیا۔ معاف کیجیے گا، میں نے یہ تو آپ سے پوچھا ہی نہیں کہ آپ اس شہر کو چھوڑ کر جانا پسند کریں گے یا نہیں۔ اصل میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا نا کہ آپ کے عزیز و اقارب میں کون کون ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی۔ داؤد شیخ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ براہ راست کسی کو وہاں کے لیے مخاطب کریں۔ مجھے انہوں نے یہ ہدایت دی تھی کہ میں آنے والے کی تفصیلات بتا دوں۔ بہرحال پہلے مجھے آپ بتائیں کہ آپ ادھر جانا پسند کریں گے یا نہیں۔ جناب عالی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک چھوٹا سا خاندان از راہ کرم اپنے درمیان جگہ دیے ہوئے ہے، لیکن بہرحال میں نعیم پور جانا پسند کروں گا۔ ٹھیک ہے، ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ وہاں بہت خوش رہیں گے، کیونکہ کوئی خاص کام نہیں کرنا ہوگا آپ کو، بس اس چھوٹے سے خاندان میں آپ کے لیے جگہ بن جائے گی۔ جی بہتر۔ تنخواہ کے سلسلے میں کوئی خاص نظریہ ہے آپ کا؟ جی نہیں، ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، داؤد صاحب بلکہ شیخ صاحب بہت ہی بڑے دل والے آدمی ہیں، لین دین کے سلسلے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جی بہت بہتر، اب آپ یہ رقم میرے پاس سے رکھ لیجئے، بعد میں یہ آپ کی تنخواہ سے ایڈجسٹ ہوتی رہے گی۔ یہ لیجئے لفافہ، آپ کو ملازمت کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ لفافہ بند نہیں تھا، لیکن اسے کھول کر دیکھنا غیر مناسب بات تھی، البتہ اس میں رکھے ہوئے نوٹوں سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ بڑے ہیں اور کافی تعداد میں ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کی خاطر مدارت نہیں کر سکتا، چنانچہ آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ یا کوئی اور سوال؟ نہیں، کوئی اور سوال نہیں۔ آپ کو 2 دن کے اندر اندر نعیم پور پہنچ جانا ہوگا۔ جی بہت بہتر، میں نے جواب دیا اور پھر واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ بنگلے کے احاطے سے لے کر یہاں تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت وہ چوکیدار بھی موجود نہیں تھا۔ بہرحال عجیب و غریب کیفیت تھی، میں ایک خوشی سی محسوس کر رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی ملازمت ملی تھی، پھر سب سے بڑی بات بابا صاحب کا خاندان تھا۔ اس چھوٹے سے خاندان کو میں نظر انداز نہیں کروں گا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد میں نے لفافہ کھول کر دیکھا، ہزار کے نوٹ تھے اور ان کی تعداد 20 تھی۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے کہ ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ کالی چرن یاد آیا اور میرے دل میں خوف کی پرچھائیاں بڑھ گئیں۔ کیسے اچھے وقت میں کیسی منحوس چیز یاد آئی تھی۔ ویسے تعجب کی بات تھی، کالی چرن نے مجھے معاف کیسے کر دیا تھا؟ ایک شیطان روح مجھ پر مہربان کیسے ہو گئی تھی؟ میرا مطلب ہے کہ وہ چاہتا تو مجھے کچھ بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ بہرحال میں سفر کر کے گھر واپس پہنچ گیا۔ بابا صاحب، اماں جی اور رافعہ بہن مسلسل میری کامیابی کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ میں نے لفافہ بابا صاحب کے قدموں میں رکھ دیا تو وہ چونک کر بولے، یہ کیا ہے بیٹے؟ آپ کی دعاؤں کا تو فعل ہے بابا صاحب، مجھے نوکری مل گئی ہے، میں نے جواب دیا۔ انسان زندگی میں کبھی کبھی ایسی حیرانیوں سے دوچار ہوتا ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اور اجنبی لوگ اس طرح محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ اس چھوٹے سے خاندان کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا، اور میں نے ان تینوں کے چہروں پر خوشی کے آثار دیکھے۔ بابا صاحب کے منہ سے نکلا، خداوند عالم تیرا شکر ہے۔ بات اصل یہ نہیں ہے بیٹے کہ تمہاری بے روزگاری سے مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے، میں کرتا ہی کیا ہوں اور تم مجھ پر بار بنے کس طرح؟ بلکہ صحیح معنوں میں یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ میری تو پشت پر ایک مضبوط سہارا آ گیا ہے، ورنہ میں بے سہارا تھا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ تم نوجوان ہو اور نوجوان جھلا جاتے ہیں ماحول کی بے اعتنائی سے، تو برائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ خدا کا احسان ہے کہ تمہیں نوکری ملی۔ کہاں جانا ہے، کہاں نوکری کرنی ہے؟ اتفاق سے آپ نے یہ سوال کر ڈالا، یہاں سے کچھ فاصلے پر نعیم پور ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ اچھا، گویا اس کا مطلب ہے مگر روزانہ کیسے آؤ جاؤ گے؟ حالانکہ نعیم پور تو زیادہ دور نہیں، لیکن پھر بھی مجھے وہیں رہنا ہوگا۔ او اچھا، وہ سب بجھ سے گئے۔ لیکن آپ فکر مند کیوں ہوتے ہیں؟ چھٹی ملتے ہی میں آیا کروں گا۔ اب ذرا وہاں جا کر کچھ دنوں میں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیسی نوکری ہے، کیا کرنا ہے مجھے۔ بظاہر تو اچھا ہی لگتا ہے، لوگ بھی اچھے معلوم ہوتے ہیں اور اندازہ یہی ہوتا ہے کہ نوکری اچھی ہی ہوگی، لیکن پھر بھی بہرحال آپ لوگوں سے رابطہ تو اب زندگی بھر نہیں ٹوٹے گا میرا۔ آخر میرا ہے ہی کون؟ وہ لوگ مجھے نوکری ملنے کی خوشیاں مناتے رہے، اور اس کے بعد میں گھر سے باہر نکل آیا، اور اس کے بعد میری آنکھوں نے جو کچھ اس گھر میں دیکھا اور جس کی تصویر میں نے اپنے ذہن پر بٹھا لی تھی، اس کے مطابق میں نے خریداری شروع کر دی۔ رافعہ بیوہ ہو گئی تھی، شکر ہے اس کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ بابا صاحب زندگی کا بوجھ جس انداز میں گھسیٹ رہے تھے، اماں جی جو آج تک مجھے صرف ایک ہی جوڑے میں نظر آئی تھیں، خوب خریداری کی۔ یہ خوف بھی دامن گیر تھا
کہ پہلے کی طرح کہیں 20,000 روپے کی یہ رقم بھی غائب نہ ہو جائے، جس طرح بینک سے وہ عظیم الشان رقم غائب ہو گئی اور میں کوشش کے باوجود اپنے دستخط نہیں کر پایا۔ یہ جانتا تھا کہ وہ کالی چرن ہی کا کارنامہ ہے، لیکن بہرحال اب یہ دیکھنا تھا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ خاصا سامان خریدا، لیکن پھر بھی 3-4 ہزار روپے سے زیادہ کا نہیں تھا۔ واپس آنے کے بعد میں نے سامان کئی انبار ان کے سامنے رکھ دیا تو سب حیرانی سے دیکھنے لگے۔ یہ کیا ہے بیٹے؟ وہ ضرورتیں جو میں نے محسوس کی ہیں اور آئندہ بھی جو میں ضرورتیں محسوس کروں گا ان کی تکمیل کرتا رہوں گا۔ اماں، یہ 11,000 روپے ہیں، 5,000 روپے میں اپنے پاس رکھ رہا ہوں۔ 20,000 ایڈوانس دیے تھے انہوں نے۔ آپ کو اگر مجھ سے محبت ہے اور آپ مجھے بیٹا کہتی ہیں تو میں آپ کو، آپ کے اس بیٹے کو قسم دلا کر کہتا ہوں کہ ان پیسوں میں سے ایک پائی محفوظ کرنے کی کوشش نہ کیجیے، بلکہ جو جو ضرورتیں میرے علم میں نہیں ہیں انہیں پورا کر لیجیے۔ اس قسم کے بعد میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہی۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے واقعی کچھ گنجائش محسوس نہیں کی اور خاموشی سے وہ رقم لے کر اپنے پاس رکھ لی۔ میں نے تیاریاں کیں اور پھر دوسرے دن تمام تر دعاؤں کے ساتھ میں ٹرین میں جا کر بیٹھ گیا۔ ٹرین چل پڑی۔ اب میرے ذہن میں شیخ صاحب تھے جن کے گھر مجھے بھیجا جا رہا تھا۔ ذہن یہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے مجھے وہاں کیا کرنا ہوگا۔ ویسے اپنے لیے اس معاشرے میں کوئی مقام بنانے کا بہترین موقع حاصل ہوا تھا۔ میں بستی علیجہ کا وہ بیوقوف نوجوان نہیں رہا تھا جو اس لیے اذان دینے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا کہ روٹیاں آنا شروع ہو جائیں۔ دین، دھرم اور دوسری باتوں کو میں نے بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت نے مجھے احساس دلایا کہ زندگی صرف اپنے آپ میں زندگی گزارنے کا نام نہیں، بہت کچھ کرنا ہوتا ہے اس دنیا میں جینے کے لیے۔ خیالات کے ہجوم میں وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہو سکا۔ ٹرین کئی بار مختلف اسٹیشنوں پر رکی اور آخرکار نعیم پور کا چھوٹا سا اسٹیشن آ گیا۔ پلیٹ فارم پر بورڈ لگا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اپنا سامان کا تھیلا لے کر نیچے اتر گیا۔ میرے ساتھ ہی 2-3 آدمی اور بھی نیچے اترے تھے۔ پلیٹ فارم سے باہر نکلا تو 2-3 تانگے کھڑے نظر آئے کہ گھوڑے مریل اور تانگے ٹوٹے پھوٹے سے تھے۔ تانگے والے بھوکی نظروں سے پلیٹ فارم سے نکلنے والوں کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے ایک تانگے والے کو اشارہ کیا اور اس نے تانگے سے اتر کر میری طرف دوڑ لگا دی۔ پھر آتے ہی میرے ہاتھ سے سامان کا وہ تھیلا چھین لیا جیسے ڈاکہ زنی کی جا رہی ہو۔ یہ ساری چیزیں قبضے میں کرنے کے بعد اس نے کہا، کہاں جائیں گے بابو صاحب؟ گووند داس کی دھرم شالہ جانا ہے، میں نے جواب دیا اور تانگے والے نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، پھر بولا، آئیے بابو جی۔ اس کے تانگے پر بیٹھنے کے بعد میں نے پوچھا، کتنے پیسے لوگے بھائی؟ جو دل چاہیں دے دے بابو جی۔ تانگے والے نے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور کہا، تانگا چل پڑا۔ بہرحال یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں تانگے والے کی غیر معمولی طور پر خاموش محسوس کر رہا تھا۔ دھرم شالہ اسٹیشن سے خاصی دور گھوڑا بھی سست رفتار تھا، جہاں تک پہنچتے پہنچتے تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ ویسے یہ دھرم شالہ نعیم پور کی آبادی کی آخری مکان سے بھی کم از کم 2 میل دور تھی۔ تو دور تک ہی تانگا روکتے ہوئے کہا، وہ سامنے دھرم شالہ ہے بابو جی، چلو بھائی اس کے قریب چلو۔ یہاں کیوں رک گئے؟ میں نے تانگے والے سے کہا، بابو جی جانور آگے نہیں بڑھے گا، اڑ گیا ہے، آپ یہیں اتر جائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ میں سمجھا نہیں۔ آگے نہیں جائیں گے بابو صاحب۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن بہرحال میں نے جیب سے 50 روپے کا نوٹ نکال کر آگے بڑھا دیا اور اپنا تھیلا لے کر آگے بڑھ گیا۔ میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ تانگے والے نے یہ بیکار سی بیوقوفی کی بات کیوں کی۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد میں دھرم شالہ کے قریب پہنچ گیا۔ میرا خیال تھا کہ دھرم شالہ میں کوئی موجود ہوگا، لیکن دھرم شالہ خالی پڑی ہوئی تھی۔ پکی سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی یہ عمارت بہت ہی بدرونق اور بھیانک نظر آ رہی تھی۔ بڑا سا چبوترا سامنے بنا ہوا تھا جس کے اوپر پیپل کا ایک درخت پھیلا ہوا تھا۔ پیپل کے سوکھے پتے پورے صحن میں بکھرے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر رونق عمارت سے خوف آ رہا تھا۔ میں نے اپنے خوف کو دور کرنے کے لیے زور سے آواز دی، کوئی ہے؟ میری آواز کی باز گشت دیر تک گونجتی رہی۔ پھر دھرم شالہ کا پرانا دروازہ کھلا اور ایک عجیب و غریب شکل نظر آئی۔ گھٹا ہوا سر، مونچھیں، بھویں، دھاڑی، کچھ بھی نہیں تھا اس کے علاوہ۔ پورا بدن بے بال کا یہ آدمی کسی مٹکے کی مانند تھا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھوں نے مجھے گھورا اور بولا، کیا بات ہے؟ داؤد شیخ کی حویلی یہاں سے کس طرف ہے؟ میں نے پوچھا اور اس نے نفرت سے میری صورت دیکھی، پھر زور سے زمین پر تھوک کر انگوٹھے سے پیچھے کی طرف اشارہ کر کے بولا، پیچھے جا کر مرو۔ پیچھے؟ ادھر کیوں آ گئے؟ یہ کہہ کر وہ مڑا اور اندر داخل ہو گیا۔ عجیب بدتمیز لوگ ہیں، میں نے دل میں سوچا اور دھرم شالہ کے پیچھے کی جانب چل پڑا۔ دھرم شالہ کے عقبی حصے میں ایک پگڈنڈی صاف نظر آ رہی تھی اور پگڈنڈی کے اختتام پر وہ سیاہ رنگ کی حویلی نمایاں تھی۔
اگر میں دھرمشالہ کے پیچھے کی سمجھ چلا جاتا تو اس حویلی کے بارے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی اور وہ نظر آ جاتی۔ پگڈنڈی کے دونوں سروں سمت سرسوں کے کھیت پھیلے ہوئے تھے اور ان پر کھلے ہوئے پیلے پیلے پھول بہت ہی حسین لگ رہے تھے۔ میں نے زور سے گردن جھٹکی اور سارے خدشات نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ اب حویلی چند گز دور تھی۔ میں نے رک کر ناقدانہ نگاہوں سے اپنا جائزہ لیا۔ ٹھیک ٹھاک حلیے میں تھا۔ اپنے آپ سے مطمئن ہو کر آخر میں حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ دور دور تک کسی کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے ہمت کر کے آگے قدم بڑھائے۔ باہر سے یہ حویلی پرانی اور بدرونق نظر آتی تھی، لیکن اندر سے کافی صاف ستھری اور شاندار تھی۔ گیٹ سے لے کر اندرونی صدر گیٹ تک مہندی کی باڑ چلی گئی تھی، جسے بڑی نفاست سے تراش دیا گیا تھا۔ میں باڑ کے درمیان چلتا ہوا صدر گیٹ کی طرف جانے لگا۔ پھر اس وقت میں باڑ کے اختتام تک پہنچا ہی کہ کوئی اچھل کر میرے سامنے آیا۔ ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک زوردار آواز نکلی، ہاؤ! اور میں سچ مچ اچھل پڑا۔ اور اس ویران اور پراسرار ماحول میں یہ آواز مجھے بے حد خوفناک لگی، لیکن پھر کانوں میں شہد گھل گیا۔ ایک مترنم کہکہا گونج اٹھا، ڈر گئے نا؟ وہ بے تحاشا ہنستی ہوئی بولی اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس پراسرار ماحول میں اس خوبصورت لڑکی کی موجودگی میرے لیے سخت حیرت کا باعث تھی۔ اس کے سنہرے بال بکھرے ہوئے تھے، گھٹنوں سے اونچے سکرٹ اور اس کا حسین اور سڈول جسم بے حد دلکش نظر آ رہا تھا۔ خد و خال اور نقوش دل لینے والے تھے۔ چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ ہنسنے سے اس کے گالوں پر گھڑے پڑ جاتے تھے اور اس کی دلکشی میں اور اضافہ کرتے تھے۔ بے تحاشا ہنستے اور اس کا چہرہ اور سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے تعجب بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال سمیٹے اور ہنسی روک کر بولی، بدھو معلوم ہوتے ہو، پورے پورے بدھو۔ مجھ سے ڈر گئے۔ جی میں ایک مکمل بدھو ہوں۔ ویسے آپ کون ہیں خاتون؟ خاتون؟ وہ حیرت سے بولی، میرا نام خاتون نہیں جناب، روفی ہے، روفی۔ ویسے آپ کا کیا نام ہے؟ شابان۔ خوب، کیسے آنا ہوا؟ مجھے ایم ڈی صاحب نے بھیجا ہے اور میں داؤد شیخ صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایم ڈی نے بھیجا ہے اور شیخ صاحب سے ملنا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے گردن ہلائی اور پھر ہنس پڑی۔ کافی دیر تک ہنستی رہی۔ میں الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا، لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ہی میری اپنی فطرت بھی ابھرتی آ رہی تھی۔ حسین چہرے اور حسین وجود مجھے ایک دم متاثر کر دیا کرتے تھے۔ میرے دل میں آرزوئیں مچلنے لگتی تھیں۔ بہرحال میں نے کہا، اگر تکلیف نہ ہو مس روفی تو براہ کرم مجھے شیخ صاحب کے پاس لے چلیں۔ آئیے آئیے۔ اس نے بے تکلفی سے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور گھسیٹنے والے انداز میں لے کر چڑھ پڑی۔ میں کچھ جھجک سی محسوس کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کی بے تکلفی کہیں میری ملازمت کے لیے خطرہ نہ بن جائے، لیکن مجھے یہ بات نہیں پتہ چل سکا تھا کہ وہ ہے کون اور اس کی اصل شخصیت کیا ہے۔ بہرحال میں آگے بڑھتا رہا اور وہ گیٹ کے اندر داخل ہو کر ایک کوریڈور میں چلتی رہی، پھر ایک کمرے کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ اس نے بے تکلفی سے دروازہ کھولا اور ہنستی ہوئی بولی، لیجئے جناب ڈیڈی صاحب، اپنے مہمان کو وصول کیجئے اور رسید دے دیجئے۔ مجھے انہیں ایم ڈی صاحب نے بھیجا ہے اور یہ داؤد شیخ صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں چونکہ روشنی سے اس تاریک کمرے میں آیا تھا، اس لیے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں میں اندھیرا محسوس کرتا رہا۔ پھر جب دیکھنے کے قابل ہوا تو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر میرے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا تھا۔ یہ خود ایم ڈی تھا، وہی شخص جو مجھے یہاں بھیجنے کا باعث بنا تھا۔ وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ، مگر ان محترمہ کے ہاتھ کیسے لگ گئے تم شابان؟ میں پریشانی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک قدم آگے بڑھا اور اس کے سامنے پہنچ گیا۔ سر آپ؟ ہاں بیٹھو، اس نے سامنے پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور میں اپنا تھیلا رکھ کر بیٹھ گیا۔ لڑکی کی ہنسی اب میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ اب ایک دیوار سے لگی ہوئی ہنس رہی تھی۔ تم جاؤ بیبی، میں ذرا ان سے بات کروں گا۔ جی نہیں جناب، میں خود بھی یہیں بیٹھوں گی، لڑکی نے ضدی لہجے میں کہا اور داؤد شیخ ہنسنے لگا، پھر بولا، بیٹھ جاؤ بابا بیٹھ جاؤ، تم بھی بیٹھو شابان۔ بہرحال میں اس کی ہدایت پر بیٹھ گیا۔ لڑکی بھی بیٹھ گئی تھی۔ اصل میں نے ایک اشتہار دیا تھا روفی بیٹی، اور شابان صاحب اس اشتہار کے جواب میں میرے پاس آئے تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک اچھے آدمی ہیں، دیکھنے میں تو اچھے ہوئے اور تمہارا تعارف بھی خوب ہوا۔ تم جانتی ہو میں تمہاری تنہائی دور کرنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہا تھا اور اب مجھے میری پسند کا ایک شخص ملا ہے۔ او ڈیڈی، آپ گریٹ ہیں، ڈیڈی زندہ باد، لڑکی نے پرمسرت لہجے میں کہا۔ یہ بتاؤ شابان صاحب کے ساتھ وقت تمہارا کیسا گزرے گا؟ ڈیڈی بہت ہی اچھا گزرے گا۔ اصل میں مجھے وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو ہاؤ کہنے سے ڈر جائیں۔ ویسے ان کا نام بھی اچھا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو سنوکر آتی ہے؟
اوہو، تم ایک ایکسپرٹ پلیئر ہو، تم انہیں سکھا دینا، میرے بجائے داؤد شیخ مسکراتے ہوئے بولے۔ اوکے میں سکھا دوں گی مسٹر شعبان، یہاں اور کوئی کام نہیں، تمہارے لیے آرام سے زندگی گزارو، کوئی تکلیف ہو تو بتا دینا، جب تم سے کوئی کام ہوگا تو تمہیں اطلاع دے دوں گا، گھر کے دوسرے افراد سے بھی تمہاری ملاقات کرا دی جائے گی۔ اب تم روفی کے ساتھ جاؤ، اور روفی تم انہیں ان کا کمرہ دکھا دو۔ اور آپ جو باتیں ان سے کرنے والے تھے ڈیڈی، وہ نہیں، بس انہیں یہی بتانا تھا کہ روفی صاحبہ کے سیکرٹری کی حیثیت سے انہیں یہاں کام کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈیئر، اب تم جاؤ، شیخ صاحب نے کہا، اور میں جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنا تھیلا اٹھایا اور وہ میرے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح اچھلتی ہوئی جا رہی تھی، حالانکہ اس کی عمر 19-20 سال سے کسی طرح بھی کم نہیں ہوگی، لیکن اس کی حرکات میں بالکل معصومیت تھی۔ بہرحال ہم آگے بڑھ گئے۔ پوری حویلی آرائشی سامان سے آراستہ تھی۔ میرے لیے جس کمرے کا بندوبست کیا گیا تھا وہ بھی قیمتی فرنیچر سے سجا ہوا تھا۔ میں نے تو کبھی خوابوں میں بھی ایسا کمرہ نہیں دیکھا تھا۔ مسجد کا حجرہ اور اس کے بعد سے آج تک کی زندگی کسی ایسی عالی شان جگہ اپنی مقام کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بہرحال میں اس کمرے میں مقیم ہو گیا، اور روفی بھی ابھی تک میرے کمرے میں تھی اور مجھے حویلی کے نقشے سے آگاہ کر رہی تھی۔ بولی، اور میں اچھی طرح جانتی ہوں ڈیڈی کو آپ سے اور کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اصل میں تنہائی سے گھبراتی تھی، اس لیے انہوں نے آپ کو صرف میرے لیے رکھا ہے۔ بہرحال جب تک انہیں آپ سے کوئی کام نہ ہو، آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو کبھی بور نہیں کروں گی، بس آپ کو میرے ساتھ سنوکر کھیلنا ہوگا۔ میں آپ کو کھیل کے اوقات سے بہت جلد مطلع کر دوں گی۔ اب میں چلتی ہوں، آپ آرام کریں۔ وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل گئی، اور میں دروازے کو تکتا رہا۔ میرے ذہن میں چیونٹیاں سی رینگ رہی تھیں۔ بڑی عجیب بات تھی، ایک باپ نے ایک نوجوان لڑکی کے لیے ایک نوجوان لڑکے کا انتخاب کیا۔ بہت سی الٹی سیدھی کہانیاں میرے ذہن میں آنے لگیں، لیکن پھر میں نے اپنی کھوپڑی پر خود ہی زوردار دھپ رسید کی اور اپنے آپ کو سمجھایا اور کہا، شعبان ہوش میں آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بے ہوشی تمہارے لیے ایک پھر مصیبت مہیا کر دے۔ میں نے تھیلے سے اپنا لباس نکالا اور پھر دوسرا لباس پہن کر ایک آرام دہ کرسی پر دراز ہو گیا۔ قصبے سے دور اس پر اسرار حویلی کے ماحول نے مجھے ایک عجیب سی کیفیت کا شکار کر دیا تھا۔ سونا سونا ماحول بہت دلکش تھا، جہاں بے حد سکون تھا، اور اس حویلی میں شاید بہت کم لوگ رہتے تھے، اور خاص طور سے بچے نہیں تھے۔ کوئی آواز نہیں سنائی دی تھی، بلکہ ابھی تک تو میں نے ان دونوں کے علاوہ کسی اور کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ روفی کی شخصیت بڑی پرسحر تھی۔ وہ بے حد معصوم اور الہڑ تھی، اپنے آپ کو بالکل بھولے ہوئے۔ تعجب کی بات تھی کہ مجھے اس کا دل بہلانے کے لیے ملازم رکھا گیا تھا۔ بہرحال میں سوچتا رہا، اور میرے ذہن میں بیچارہ حمدو آ گیا۔ جدا ہو ہی گیا تھا وہ مجھ سے، ظاہر ہے میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا، نہ کوئی ناتا، اور یہ بھی سچ ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجربہ کار اور زندگی کی اونچ نیچ سے واقف تھا، کہیں بھی اپنا ٹھکانہ بنا لے گا۔ لیکن بہرحال اس کے ساتھ جتنا وقت گزرا تھا اچھا ہی گزرا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میرے لیے شام کی چائے آ گئی۔ ایک ملازمہ تھی جو خود بھی نوجوان تھی، اس کے ہاتھوں میں ٹرے تھی جسے میں چائے کے برتنوں کے ساتھ ساتھ دوسری بہت سی اشیاء بھی سجی ہوئی تھیں۔ ملازمہ چائے رکھ کر خاموشی سے چلی گئی اور میں سنبھل گیا۔ یہ میرے ساتھ ملازمانہ برتاؤ کا پہلا مظاہرہ تھا۔ مجھے اپنے ساتھ چائے میں شریک نہیں کیا گیا۔ بہرحال میرے نزدیک اچھی بات تھی۔ ماحول نے مجھے بھٹکا دیا تھا، لیکن اس چائے نے میرے حواس درست کر دیے۔ مجھے احساس ہو گیا کہ مجھے کھال میں ہی رہنا چاہیے۔ مالکان اگر اچھی طبیعت کے مالک ہوں تو ملازمین کو سر پر نہیں سوار کرنا ہو جانا چاہیے، بلکہ انہیں تھوڑا سا اپنے آپ میں رہنا چاہیے۔ روفی کی بے تکلفی اور التفات سے مجھے کوئی نتیجہ نہیں اخذ کرنا چاہیے۔ اس سے مالک کی لڑکی کے تصور کے ساتھ ہی ملنا چاہیے۔ سچی بات تھی کہ میرے دل میں اسے دیکھ کر نہ جانے کیسے کیسے خیالات پیدا ہو گئے تھے۔ گلنار کا تجربہ بے شک خطرناک تھا، لیکن وہ صورتحال دوسری تھی۔ وہاں تو ایک رقیب سے واسطہ پڑ گیا تھا، اور رقیب بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھا۔